السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ اس کے باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تالیہ جو ہے نا اپنے ساتھ کسی کو ساتھ لے کے آئی ہے۔ اسے پوچھتا ہے بتاؤ تالیہ تم کس کو لائی ہو اپنی دنیا سے؟ راجہ مراد جو ہے نا اس کو غصے میں اس کو کونیے سے تھامے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ تالیہ کے چہرے پہ ایک دم سے سایہ آتا ہے لیکن گزر جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے تو یہ رائے ہے آپ کی میرے بارے میں؟ وہ جبراً مسکراتی ہے۔ اتنی کمزور نہیں ہے تالیہ کہ وقت کا دروازہ پار کرنے سے اکیلے ڈرے۔ مراد نے اس کو جھٹکا۔ میرے ساتھ کھیل نہ کھیلو لڑکی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ کوئی نہیں آیا میرے ساتھ باپا، میں اکیلی ہوں۔ مجھے اکیلا سمجھ کے ادھورا مت سمجھیں۔ میرے زمانے کی لڑکیوں کو اپنی تکمیل کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے محل کے لیے اکیلی کافی ہوں۔ یہ بات کہہ کے نا وہاں سے وہ چلی جاتی ہے، اور وہ جاتے جاتے کہتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ماضی بھول گئی ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ واقف ہوں اور شاید مستقبل سے بھی۔ پھر وہ باپا کہہ کے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ عارف کو بلواتا ہے، جو کہ اس کا ایک دوست ہے شکار باز۔ اس کو کہتا ہے اس نے مجھے باپا کہا ہے، وہ ایمانداری سے کام نہیں لے رہی، اس کسی کو ساتھ لائی ہے، جاؤ جا کے ڈھونڈو۔ پھر وہ اس کو وقت کی مہر کی نہ تصویر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کے اس انسان کو ڈھونڈو، مطلب اس مرد کو ڈھونڈو۔ تو اس کا ساتھ والا آدمی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کسی مرد کو کسی عورت کو بھی تو ساتھ لا سکتی ہے نا۔ کہتا نہیں، میری بیٹی نے ایک غلطی کر دی ہے، اس نے کہا کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کوئی مرد آیا، جاؤ اور اس کو ڈھونڈو۔ عارف مسکراتا کہتا ہے جی۔ ادھر آ کے نا پھر شہزادی تاشا جو ہے نا اپنے محل میں کے کمرے میں پریشان ہو کے گھوم رہی ہوتی ہے، ایڈم کو بھی بلواتی ہے۔ ایڈم کہتا ہے آپ اور جائیں مرسل شاہ کے سامنے۔ سچ سور کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مرسل شاہ کے پرپوزل کی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن آگے سے کہتی نہیں، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں راجہ مراد کو شک ہو گیا ہے کہ میں اپنی دنیا سے کسی کو ساتھ لائی ہوں۔ وہ حیران ہوتا ہے کیسے؟ کہتی کیونکہ جب پہلی دفعہ چابی ٹوٹتی ہے تو یادداشت چلی جاتی ہے، اور جب چابی تحلیل ہو کے جوڑی جاتی ہے تو یادداشت کو واپس آنا چاہیے تھا۔ مجھے اپنے بچپن کی چند باتیں ہی یاد ہے، تو اس لیے راجہ مراد کو لگتا ہے کہ میں کسی کو اپنے ساتھ لے کے آئی ہوں۔ تو کہتا ہے یہ پھر وان فاتح کی یادداشت کیوں نہیں گئی؟ کہتی شاید چابی ٹوٹنے پہ جاتی ہوتی اور انہوں نے چابی جوڑی تھی۔ تو کہتے بڑا ہی کوئی سائنسدان باپ تھا آپ کا۔ تالیہ اس کے گھومتی ہے، کہتی ہے کہ نہ مجھے اب ان کی فکر ہو رہی ہے۔ کہتی میری فکر تو آپ کریں ہی نا، کیونکہ آپ نے مجھ کو قید کر پہ میرے پہ ظلم کیے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہتی میں تمہاری فکر نہیں کر رہی، میں ان کی فکر کری۔ کہتا کیوں؟ میری کیوں نہیں فکر ہے؟ کیا میرے اندر سیل ڈلتے ہیں؟ کہتے نہیں بے وقوف، تمہاری گردن پہ نشان نہیں ہے وقت کی مہر کا، اور یہ نشان صرف میرے اور وان فاتح کی گردن پر ہے، اور ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور ان کے بال بھی نہیں وہ لمبے رکھتے کہ چھپتا ہو۔ کہتا پھر بیٹھے بیٹھے سوچتی اب یہ نیا مسئلہ آ گیا، میں کیا کروں؟ کہتا ہاں ایک مسئلہ تو آپ نے پہلے کریٹ کیا ہوا ہے، سلطان جو آپ کی شادی کا پرپوزل دیا۔ کہتے وہ انہوں نے مجھے ہراسمنٹ کیا۔ کہتے انہوں نے ہراسمنٹ تو نہیں کیا، آپ کو پرپوزل ہی دیا۔ کہتی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، ایک بے وقوف انسان ہے، اور ویسے بھی ایسے شخص سے میں شادی کیسے کر سکتی ہوں جس کو صرف کھانے پینے سے ہی شوق ہو اور چلتا وہ راجہ مراد کے اشاروں پہ ہو۔ ابھی وہ یہی بولتی ہے تو جو ہوتا ہے نا ایڈم ہوتا ہے نا، اس کو جاتے جاتے نا مراسلہ دے کے جاتا ہے، مطلب وہ کاغذات جس پہ اس نے نا اگلا چیپٹر لکھا ہوتا ہے شہزادی تاشا کا، اور کہتا ہے یہ آپ پڑھ لیجیے گا، میں جا رہا ہوں۔ تو اس کے جاتے جاتے کہتی ہاں بھگوڑا فوجی، تو آگے سے کہتا ہاں نکلی شہزادی۔ کہتا ہاں وہ مجھے آپ کو بتانا بھول گیا، وان فاتح نے کہا تھا کہ آپ سلطان سے دور رہیں۔ تو تالیہ جو ہوتی ایک دم سے حیران ہوتی ہے، کیا انہوں نے یہ کہا؟ کہتی ہاں انہوں نے کہا ہے۔ پھر وہ باہر آتی ہے تو باہر اس کی نا شریفہ نامی وہ جو کنیز ہوتی ہے نا تالیہ کی، وہ اس کو کہتی ہے رکو میری بات سنو۔ تو کیوں کیا ہوا؟ کہتی تمہارا نام شریفہ ہے، سنا ہے کہیں لیکن یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں کہاں سنا ہے۔ کہتی تم شہزادی کی تعریفیں اتنی نہ لکھو، مورخ بن کے لکھو ٹھیک ہے، لیکن ان کا عام انسان بن کے مت لکھنا، تمہاری تعریفوں میں ایسے جھلکتا ہے جیسے تم ان کو پسند کرتے ہو۔ تو ایڈم اس کی بات سن کے بہت ہنستا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ جاؤ جا کے نا محل کے جالے صاف کرو اور ساتھ میں اپنے دماغ کے بھی، اور وہ غصے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر جب تالیہ سو کے اٹھتی ہے نا تو خواب میں نا اس نے خواب میں پھر دیکھا ہوتا ہے۔ اب اس کا خواب دکھا ہے، بتایا جائے آپ کو، خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک حال میں کتاروں کی صورت آفس کیبن ہے، کی بورڈز کے کھڑکنے کی آوازیں، فون کی گھنٹیوں کا شور، ہر طرف لوگ فائلیں
اور لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھے ہیں۔ تالیہ ہال کے سرے پہ کھڑی ہے۔ اس نے سفید منی کوٹ پہن رکھا ہے اور سنہری بالوں کے حالے میں چہرے پر غصہ ہے۔ وہ سیدھ میں دیکھ رہی ہے۔ اب وہ ایک طرف کیبن ختم ہوتے ہیں اور ایک لڑکی کے پاس جاتی ہے اور اس لڑکی کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہاری اس جاب سے چھٹی، یہ لو اپنا ٹرمینیشن لیٹر اور دوبارہ مت آنا۔ اور وہ جس انگلی سے اشارہ کرتی ہے اس انگلی پہ وہی سرخ یاقوت کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ اس خواب کو دیکھ کے نا تالیہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتی، کیا یہ خواب مستقبل کا ہے؟ کیونکہ میں نے خواب میں وہی انگوٹھی پہنی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم وقت میں واپس چلے جائیں گے، ہم جائیں گے اپنے دور میں واپس۔ تو پھر وہ اٹھتی ہے اور اس کے کہتی، دیکھو تو صحیح اس بھگوڑے فوجی نے لکھا کیا ہے میرے بارے میں۔ وہ اپنی تعریفیں پڑھتی ہے، پھر بعد میں وہ وان فاتح کا بولی ہوئی تقریر بھی پڑھتی ہے، تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر سن باؤ کے گھر میں صبح جو ہے مارننگ واک پہ وہ نکلا ہوتا ہے ایک گھوڑے کو لے کے وان فاتح، تو اس کو ایڈم مل جاتا ہے راستے میں۔ ایڈم کو کہتا ہے، تم آرام سے نکل جاتے ہو محل سے، تمہیں نکلنے کی اجازت ہے؟ تو وہ کہتا، ہاں میں شاہی مورخ ہوں اور شاہی مورخ سے سب ڈرتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ایسا مطلب کہ مورخ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، اس لیے مورخ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ کہتا، اچھا تم کس وقت لکھتے ہو؟ کہتے، جب سب رائٹروں کا موڈ اچھا ہوتا ہے، جس وقت میرا موڈ اچھا ہو۔ کہتی، وہ مجھے آپ کو کچھ کہنا تھا۔ کہتا، پہلے مجھے یہ بتاؤ اپنی شہزادی کو میرا پیغام دیا؟ تو ایڈم کہتا، ہاں دیا، انہوں نے کہا بے فکر ہیں، وہ خود بھی اس بات سے ناخوش ہیں۔ تو وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد چابی ڈھونڈے اور ہم یہاں سے جائیں، کیونکہ یہ بات جو ہے اس کو فاتح کو بار بار غصہ دلا رہی ہوتی ہے اور اس بات سے ناخوش ہوتا ہے۔ کہتا، میں نے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی۔ راجہ مراد کو شک پڑ گیا ہے کہ کوئی چیتالیہ کے ساتھ واپس آیا ہے، وہ آپ کی گردن کے نشان کی مدد سے آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ چیتالیہ نے آپ کے لیے یہ غازہ بھیجا ہے جو پاؤڈر سا ہوتا ہے کچھ۔ کہتی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ پانی میں لیپ کر کے روز اپنی گردن پہ لگا لیا کریں تو نشان چھپ جائے گا۔ فاتح جو ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتا ہے اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتا، آج آپ بھی دربار میں آئیں گے نا؟ کہتا، ہاں میرا بھی دربار میں جانے کا نام لکھا ہوا ہے، وانگلی کے ساتھ میں بھی آؤں گا۔ کہتا، وانگلی میں وہاں محل میں مراسلہ پڑھ کے سناؤں گا جس میں شہزادی کی تعریف اور آپ کی وہ تقریر بھی ہوگی۔ لیکن فاتح کہتا ہے کہ میرا اس کتاب میں کہیں ذکر نہیں ہے، وہ وانگلی کا ذکر ہوگا۔ کہتا، نہیں میں نے کوئی بدلے نہیں کیا، میں نے آپ کا ہی نام لکھا ہے۔ پھر ایک دم سے ایڈم کہتا ہے کہ اگر سر میں کسی سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگوں اور میں اس کے روب میں خوش رہوں تو اس چیز کو میں کیا کروں گا، کس جذبے کا نام دوں گا؟ تو آگے سے فاتح کہتا ہے، لو سیلف اسٹیم۔ تو وہ ایک دم سے حیران ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسے وہ کہے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، لیکن یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں، ہاں بعض اوقات ہم کسی کو دیکھ کے ان کے روب میں اتنے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے۔ تم اپنی عزت نہیں کرتے، جس دن اپنی عزت کرو گے نا تم اس لو سیلف اسٹیم سے باہر نکل آؤ گے۔ جیسے کہ تالیہ بھی اسی چیز میں قید ہے، جس دن وہ بھی نکل آئے گی نا تو وہ بھی کسی اور کو پسند کرنے کی بجائے خود کو پسند کرے گی۔ یہ کہہ کے جو وان فاتح ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایڈم خاموشی سے سوچ رہا ہوتا ہے، کیا مجھے سچ میں چیتالیہ سے محبت نہیں ہے، بس ان سے لو سیلف اسٹیم ہے، جیسے کہ سر نے کہا کہ بس میں وہ اپنی ذات میں مگن رہتی ہیں، اس لیے یہی سوچتا ہوتا ہے وہ۔ ادھر سلطنت محل میں صبح راجہ کو وہ بلاتا ہے، راجہ مراد کو بلواتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شہزادی تاشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ راجہ مراد بہت حیران ہوتا ہے، کہتا کہ آپ ان سے صرف شہزادی شادی کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ایک خاتون اول کا خطاب بھی دیں گے ساتھ میں، جیسے کہ ملکہ کا ہے، ملکہ سے اوپر ہونا چاہیے ان کا رتبہ۔ کہتا، ہاں پہلے مجھے ارادہ تھا صرف میں ان سے نکاح کر کے شہزادی بناؤں گا، لیکن نہیں، اب میں اس کو ملکہ یان سوفو سے اوپر خطاب رکھوں گا اور ان کو زیادہ مقام دوں گا۔ تم شادی کی تیاری کرو تو میں بھی یہ کام شروع کر دوں، اور اس میں تم ملکہ جو ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرے تو تم کوشش کرنا کہ اس کاموں سے دور ہی رہا جائے۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں کروں گا۔ ادھر محل میں یا کہ وہ کیا نام ہے اس کا، سن باؤ آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو وہ شہزادی تاشا ٹکرا جاتی ہے، ساتھ میں اس کے وہ وان فاتح بھی پیچھے ہوتا ہے ایز غلام۔ تو وان فاتح کو دیکھ کے وہ رک جاتی ہے، لیکن وہ دیکھتی سن باؤ کی طرف ہے، وان فاتح کی طرف نہیں۔ اس کو کہتی، مجھے آپ سے اچھا لگا سن باؤ مل کے۔ سن باؤ بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کہتا، صبح بخیر شہزادی، مجھے بھی آپ سے ملاقات کر کے اچھا لگا۔
آتی میں آپ کو مجھ سے مل کے اچھا لگتا ہے تو آپ مجھے اپنے محل بلوا لیا کیجیے، میں آپ کو مل لیا کروں گا۔ کہتی نہیں، میں کیوں آپ کو بلواؤں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گی نا، میں نے آپ کے گھر کے بہت قصے سنے ہیں، میں وہاں پہ آنا چاہتا ہوں۔ پیچھے فادر اس کو دیکھ کے کہتا ہے سیریسلی، تو اس کی طرف نہیں دیکھتی، اس کی طرف نظر کم ہی ڈالتی ہے۔ کہتی ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو پچھلا مالک تھا اس کو گھر بہت پسند تھا۔ کہتا ہے ہاں میرا گھر اس کو بہت پسند تھا، تو میں چاہتی ہوں میں آپ کا گھر دیکھوں۔ اتنے میں پیچھے سے ملکہ یانسوفو بھی چلی آ رہی ہوتی ہے، اور جب راجہ مراد اور وہ سلطان باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ملکہ یانسوفو کی ایک کنیز نے یہ بات سن لی ہوتی ہے کہ راجہ مراد جو ہے نا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی کنیز جو ہے نا وہ اس کو بتا دیتی ہے۔ پہلے وہ تالیہ سے اچھے طریقے سے بات کر کے جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو شادی کا پتہ چلتا ہے تو وہ تالیہ کو ایسے گھور کے جاتی ہے، اور تالیہ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مجھے گھور کے کیوں گئی ہے۔ اور پھر جب اندر دربار سجتا ہے، دربار میں نا ایک مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے کہ قومی خزانہ جو ہے نا وہ دن بہ دن گھٹ رہا ہے، تو سارے اپنے اپنے مشورے دے رہتے ہیں۔ شہزادی تاشا بھی اٹھ کے کوئی مشورہ دینے لگتی ہے، اس سے پہلے ملکہ یانسوفو کہتی ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر رہی ہوں، چین کے بادشاہ جو ہے نا آپ کو قرضہ دے رہے ہیں جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن تالیہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے قرضے جو ہے نا قوموں کو بہت دیر تک غلام بنا دیتے ہیں۔ فاتح بھی اسی سوچ میں کھڑا سن رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے۔ پھر اس کو فاتح کی تالیہ کو ایک تقریر یاد آتی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسرے ملکوں سے قرضہ لینے کی بجائے ہم امیر لوگوں سے ڈبل ٹیکس لے لیں تو ہمارے یہ قرضے ختم ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں۔ تالیہ اس کی یہی باتیں سوچ کے اٹھ کے یہی مشورہ دیتی ہے، تو سلطان مرسل کو اس کا مشورہ اچھا لگتا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگتا ہے لیکن راجہ مراد پہلے بولتا ہے نہیں، چینی بادشاہ کی مدد لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو سلطان جو ہوتا ہے نا وہ اس چیز پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس چیز سے فاتح اور جو تالیہ ہے نا بہت ناخوش ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا قرضے اب ان کو پتہ نہیں کتنے سالوں تک غلام بنا دیں گی، یہاں کے لوگوں پہ اثر پڑے گا۔ اس کے بعد نا وہاں پہ مراسلہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جس میں مراسلے پڑھنے کے بعد پہلے شہزادی کی تعریفیں ہوتی ہیں، اس کے بعد نا جیسے وہ غلاموں والی حمایت والی آتی ہے نا، اور اینڈ پہ لکھا جاتا ہے میرا نام، کیونکہ میں شاہ چین کا سب سے وفادار غلام سن باؤ تائسن ہوں۔ تو فاتح اس کو ایڈم کو ایسے گھورتا ہے، اور ایڈم بیچارہ بھی نام پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے، تو یہ کیا۔ سلطان مرسل بھی بڑا کیونکہ اس تقریر کو جو ہے نا راجہ مراد بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اینڈ پہ سن باؤ کا نام سنتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ سلطان مرسل کو یہ تقریر اچھی لگتی، کہتے تم اچھا لکھتے ہو، وہ اس کو انعام دیتا اور باہر آ جاتا ہے۔ وہاں پہ فاتح بھی سن باؤ کے پیچھے باہر جا رہا تھا، وہ اس کو روک کے کہتا ہے سر میری بات سنیں، آتے تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ کہتا میں نے نام چینج نہیں کیا، مجھے لگتا ہے شہزادی تاشا نے چینج کیا کیونکہ میں نے اس کو دیا تھا، ان کو دیا تھا مراسلہ پڑھنے سے پہلے۔ کہتا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ویسے بھی جو مجھے کرنا ہے میں نے کرنا ہے، تم لوگ جو مرضی کرو دونوں۔ اور یہ کہہ کے نا چلا جاتا ہے، تو ایڈم کو غصہ آتا ہے، وہ بھی شہزادی کے پیچھے آتی ہے، کہتے ہیں آپ نے کیوں چینج کیا یہ نام، وان فاتح کی جگہ پہ ان کا نام کیوں لکھ دیا وان سن باؤ کا۔ ایتی وہ لکھنا میری مجبوری تھی۔ راجہ مراد کو شک پڑ جاتا کیونکہ آج کل وہ تو ویسے بھی ایسے انسان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ آیا، اگر وہ ایسی تقریر سن لیتا ہے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ اسی غلام کی کہی ہوئی ہے، تو وہ وان فاتح کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے میں نے کیا۔ ویسے ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں 21ویں صدی نہیں ہے، یہاں پہ وہ اپنے فین نہ بنائیں، یہاں پہ وہ جو کر رہے ہیں وہ چپ کریں کہ کریں۔ کہتا لیکن میں آپ مجھ سے جھوٹ کیوں بلوا رہی ہیں، کہتی تم چپ کر کے جو میں کہتی ہوں نا وہ لکھو۔ ایڈم بن محمد وہ کہہ کہ بس میرے حکم پہ یہاں کھڑے ہو، اگر میں چاہوں نا تمہارا ہاتھ کٹوا دوں، یہ کہہ کے نا غصے میں چلی جاتی ہے، اور وہ بیچارہ جو حکم شہزادی کہتے ہی رہ جاتا ہے۔ ملکہ کو جیسے ہی اس کی کنیز سے وہ پتہ چلاتا ہے، ملکہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر رہی ہوتی ہے، وہ میرے پہ لائے گا شادی کے لیے، میرے پہ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ میرے اوپر کوئی سوکن لے کے آئے۔ میں بھی اس کو بتاتی ہوں کہ کیسے وہ میرے پہ سوکن لے کے آتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے شہزادی تاشا کو پیغام پہنچاؤ کہ کل وہ دوپہر کا کھانا مطلب ظہرانہ میرے ساتھ کھائیں۔ تو اس کی کنیز جو ہے نا جو حکم ملکہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ ادھر جیا میں نا سلطان کی جیا خانے میں وہ جو سن باؤ کا ہے وہ چائے خانہ، وہاں پہ بیٹھ کے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے جو اس نے نا کی ہوتی ہے، فاتح نے ترکیب لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر مفت کھانا کھانے والے آنے والے وہاں پہ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف غلام ہوتے ہیں جو دوسروں کے غلام ہیں، تو اس نے اسی لیے یہ ترکیب لڑائی ہوتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ وہاں پہ لوگوں کو نا کھانا کھانے جلدی جلدی دیکھتا ہے، تو ان کو کہتا ہے کہ آرام سے کھاؤ، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ کہتے نہیں اگر ہم جلدی نہ گئے تو ہمارے مالک ہمیں ماریں گے، سزا دیں گے۔ فاتح ان کو سمجھاتا ہے کہ نہیں تم لوگ یہاں پہ غلام نہیں ہو،
تم لوگوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا چاہیے. بڑا سمجھاتے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی نہیں سنتا. تو ایک دم سے نا اس کے سامنے آریانہ پھر آتی کہتی ڈیڈ یہ لوگ نہیں اپنی نکلیں گے اس چیز سے. کہتا میرا کام کوشش کرنا ہے اور میں کوشش ہی کروں گا کہ مجھے ان لوگوں کو ان کی غلامی سے نا آزاد کروا سکوں. آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ایڈم جو ہے نا، ایڈم کو نا سلطنت محل کے نا الماری میں نا کئی کتابیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں. ان میں ایک تین چاند والے جزیرے کی بک ہوتی ہے. اس کو پکڑنے لگتا ہے جیسے، تو ایک سپاہی اس کے پاس آتا تھا. کہتا یہ شاہی لائبریری تمہارے استعمال کے لیے نہیں. کہتا لیکن میں تو مورخ ہوں نا، مجھے ضرورت ہے. عطا ہو گئے مورخ، لیکن تمہیں ہماری لائبریری کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ چپ ہو جاتا ہے. کہتا ٹھیک ہے. لیکن وہ جاتے جاتے وہاں پہ شکار بازوں کے متعلق بھی ایک کتاب دیکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے یہ کتاب چاہیے. ادھر شہزادی تاشا اگلے دن تیار ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ملکہ کا پیغام ملا ہوتا ہے کہ مجھ سے ملنے آؤ. تو وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا باپ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ ایک دم سے خوش ہوتی ہے. باپا آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا. راجا کہتی ہے ساتھ میں، کہتے تم جانتی ہو نا سلطنت کا بندہ ہارا بادشاہ کی شادیوں کا نگران ہوتا ہے. اب وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں بھی خوش ہوں. یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ اب تم مجھ سے شادی کرو گی وہ تو صرف ایک کٹ پتلی ہوگا اور راج تم اور میں اور باپ بیٹی کریں گے. اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اس چیز کے لیے. اور یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتا ہے اس کا باپ. تو وہ ایک دم سے نا کہتی میں اس رشتے پہ خوش نہیں ہوں. میں کیا کروں؟ مجھے نہیں کرنی شادی. پھر ایک دم سے بیٹھ جاتی. کون کہتا ہے کہ شہزادی ہونا آسان ہے؟ پھر وہ نکلتی ہے اور باہر آرام سے نا بے جان قدموں سے چل رہی ہوتی ہے. تو ایڈم اس کو دیکھ کے کہتا ہے کیا ہوا آپ کو؟ کہتی کچھ نہیں. تم کہتے تھے نا شہزادی بن کے مجھ میں بہت غرور آ گیا. کیا شہزادی کی زندگی آسان ہوتی ہے؟ کہتا لالچی تو آپ ہیں. کہتی ہاں ہوں لالچی، لیکن اتنی بھی نہیں ہوں کہ مجھے نہیں کرنی اس نکمے شیطان سے شادی، سلطان سے شادی. کہتی ہاں ایک میں بات بتانا بھول گئی. میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے اپنے آپ کو کے ایل میں دیکھا ہے، نئے کے ایل میں، جس میں میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے. تب میں تو اپنے آپ کو روز خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہم واپس چلیں. اتنی نہیں بیوقوف، میرے خواب ہمیشہ سچ چلتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم واپس جائیں گے. تو ایڈم بھی خوش ہو جاتا ہے. کیا سچ میں واپس جائیں گے؟ کیا اس خواب میں بھی تھا یا وان فاتح سر بھی تھے؟ تو ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں. تو کیا پتہ میں اکیلی جاؤں یا یہ بھی ساتھ میرے جائیں گے یا نہیں. کہتی چلو میں تم سے بعد میں ملتی ہوں، ابھی تو میں ملکہ سے ملنے جا رہی ہوں. کہتی کیوں؟ انہوں نے مجھے بلوایا. ادھر ملکہ یان صوفے کے ساتھ آ کے نا وہ بیٹھتی ہے کھانے کی طرف. کہتی ملکہ آپ کی مجھے تجویز اچھی لگی. کون سی تجویز؟ آپ کو قرضے نہیں دینے چاہیے. یہ ملکہ کیسے قرضہ اتارے گا؟ لوگ کتنی سالوں کے لیے غلام ہو گئے ہیں اس چیز کے. تو ملکہ پھر کہتی تم یہ کب بتاؤ گی کہ تم سلطان سے شادی کب کر رہی ہو؟ تو کہتی میں سلطان سے شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ کو پتہ بھی ہے، میں نے بتایا بھی تھا کہ مجھے سلطان پسند نہیں ہے اور میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. تو پھر ملکہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک حل ہے. کیا تم میری بات مانو گی یا میری وفادار ہو، جو میں کہوں گی وہ کرو گی؟ کہتی جی میں کرنے کو تیار ہوں. ملکہ پوچھتی ہے وہ آدمی کہاں ہے جو تمہارے شہر میں تمہارا محبوب تھا؟ مجھے اس کے پاس لے چلو. وانگ لی کا کہنا ہے کہ ایک غلام سے ملنے تم اور تمہارا مورخ کہے ہوئے خانے میں جاتے آتے رہتے ہو. تو تالیہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے. آپ تو بہت کچھ جانتی ہیں. کہتی بہت خوب، چلو وانگ لی کے گھر. ادھر سن بہو کے گھر میں جو ہے نا وہ لیٹا ہوتا ہے اور دیکھ لیتے ہیں. تو جب دروازہ نوک ہوتا ہے تو فاتح دروازہ کھولتا ہے تو ملکہ کو دیکھتا ہے نکلتے ہوئے. لیکن ملکہ کے ساتھ تالیہ بھی ہوتی ہے تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. تو جا کے نا ادھر بیٹھ جاتا ہے. ملکہ ایسے بیٹھ کے نا اس کو وانگ لی کو حکم دیتی ہے کہ مجھے یہ جو تمہارا غلام ہے نا، غلام فاتح، اس سے بات کرنی ہے اور تم جا کے میرے لیے چینی قہوہ بنا کے لاؤ. تو وانگ لی جو ہے نا فوراً اٹھ جاتا ہے جو حکم ملکہ کہہ کے. پھر فاتح اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے ایسے کہ وہ نظریں نہیں جھکاتا. عزت ضرور دیتا ہے لیکن نظریں نہیں جھکاتا. تو وہ اس کو کہتی تو تم ہو وہ غلام؟ کہتا وہ میرا ایک رتبہ ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیکھی ہے. آپ مجھے میرے نام سے بلائیں. کہتی تو اے غلام فاتح بن رامزل، اس بات سے واقف تو ہوگا کہ تمہاری شہزادی تاشا کی شادی سلطان مرسل سے کی جا رہی ہے. تالیہ بھی ایک دم سے صورتحال اس کو سمجھ نہیں آتی. جی کر کیا رہے ہیں؟ کہتا جی ملکہ واقف ہوں. تو وہ کہتی ہے تو کیا تم اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتے ہو تم شہزادی تاشا کے لیے؟ کہتا میں اس چیز کی نوبت نہیں آنے دوں گا. میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو واپس لے کے جاؤں گا. کہتی اگر تم نہ لے کے جا سکے، تم اس شہزادی کو
شہزادی کی شادی کو نہ روک سکے تو کیا کرو گے؟ کہتا ہم واپس جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ شہزادی عائشہ اپنے باپا کو انکار کر سکتی ہیں، اس چیز کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو ملکہ کہتی شہزادیوں کے انکار کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، یا ان کا انکار کوئی نہیں سنتا غلام فاتح۔ وہ تلخی سے بولتی ہے اور نظر فاتح پہ تھے۔ ایک دم فاتح جو ہوتا ہے، آپ اگر خود یہاں آئی ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ تو ہوگا ہی نا۔ کہتی ہاں، جانتے ہو ایک بات، سلطان سے شادی کرنے والی عورتوں میں ایک قدر مشترک ہونی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بدصورت ہو یا حسین، شاہ چین کی بیٹی ہو یا ایک جنگی کنیز، ان سب کا ایک شرط پر اترنا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، نہ کسی کی بیوی ہو۔ ایک دم سے نہ وہاں پہ سناٹا چھا جاتا ہے۔ فاتح اس کی آنکھوں میں دیکھتا اور کہتا ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ میں شہزادی تاشا سے شادی کر لوں؟ الفاظ تھے یا کیا؟ تالیہ کا سانس بھی تھپ گیا، وہ بہت حیران ہوتی ہے۔ ملکہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھکتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا سلطان مرسل سے تاشا کو بچانے کے لیے تم اس سے شادی کرو گی؟ ملکہ عالیہ وہ ذرا سا مسکرایا، میں اس شہر میں غلام ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہوں، مگر اپنے شہر میں حاکموں میں سے ایک تھا، اور میرے جیسے لوگ بدلے میں کچھ مانگے بغیر فیصلے نہیں کرتے۔ اور تالیہ ایک دم سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے کہ اب یہ کیا کہیں گے۔ ملکہ بہت حیرت ہوتی ہے، میں تم سے پوچھ رہی ہوں تم تاشا بنت مراد سے شادی کرو گے، اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ میرے سوال کا جواب دو غلام۔ تم تاشا سے نکاح کے وقت قاضی کو گواہ بنا کے سلطان اور راجہ کے سامنے یہ کہہ سکو گے کہ تم تاشا کے شوہر ہو؟ تو فاتح کہتا ہے ایک بحری جہاز، چند سپاہی اور وانگ لی کی غلامی سے آزادی، کیا یہ دیں گی آپ مجھے؟ وہ ابھی تک سرد سا مسکرا تھا۔ ملکہ کی رنگت جو ہے نا گلابی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتی میں غلاموں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتی، کہتے سب کچھ پہلی دفعہ کرنا پڑتا ہے، اگر آپ مجھے یہ سب کچھ دے دیں گی تو میں شہزادی تاشا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ کو پورے ملاقہ میں ایسا کوئی انسان نہیں ملے گا جو شہزادی تاشا سے شادی کر لے، یہ ہمت صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ فاتح بن رامزل ایک آزاد انسان ہے اور وہ کسی سے ہی نہیں ڈرتا، وہ چبا چبا کے غصے میں بولتا ہے۔ ملکہ ایک دم سے تالیہ جو نا بیچ میں بولنے لگتی ہے، ملکہ اس کو روک دیتی ہے، تم نے مجھے وفاداری کی قسم کھائی تھی تاشا، اس لیے خاموش رہو، ویسے بھی تمہیں اسی انسان سے شادی کرنی ہے نا، تم دونوں تو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو نا۔ فاتح ایک دم سے تالیہ کو دیکھتا ہے اور تالیہ آنکھیں جھکا دیتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ کہتا مجھے نہیں پتا شہزادی تاشا نے آپ کو میرے اور اپنے بارے میں کیا بتایا، تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو تالیہ بھی آنکھیں جھکا دیتی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ کہتی ٹھیک ہے، کل صبح ہی تم لوگوں کا نکاح ہوگا۔ فاتح کہتا اتنی جلدی کیا ہے؟ کہتی سنو، میں شاہ چین کی بیٹی ہوں اور مجھے چہرہ پڑھنا آتا ہے، تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تم بہادر ہو، سچے اور نڈر بھی ہو، لیکن وفادار نہیں ہو، خود غرض ہو، مفاد پرست ہو، اور تم صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، طاقت کی خواہش رکھتے ہو۔ شہزادی کو تم سے سچی محبت ہے، وہ تالیہ کی طرف دیکھتی ہے، مگر تمہیں اس سے محبت نہیں ہے، اس لیے تمہارا اعتبار نہیں ہے، مجھے صبح سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، اس لیے صبح کا تیار رہو۔ فاتح ایک دم سے مسکراتا کہتا ہے مجھے نہیں جانتی، نہ میرے وعدوں کو جانتی ہیں، اس لیے ایسا کچھ نہ بولیں۔ پھر وہ تالیہ کی طرف دیکھتی ہے، تمہارا انتخاب اتنا بھی اچھا نہیں ہے، اگر عام حالات ہوتے تو میں تمہیں شادی کے لیے کبھی نہ ایسے انسان سے شادی کرنی پڑتی، لیکن خیر شہزادیوں کی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہہ کے نا مانگلی کو بلاتی ہے اور کہتی میری بات سنو آ کے، اور دونوں بھائی چل جاتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ تو تالیہ غصے میں بولتی ہے اچھا بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں آپ۔ کہتا ہے یہ تمہیں میرے اور اپنے بارے میں کہانیاں سنانے سے پہلے بتانا چاہیے تھا، کیوں تم نے ایسی کہانیاں بتائی؟ تو تالیہ کو ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے، کہتی وہ یقین نہ کرتی کسی بات پہ، کیا سچ بتاتی میں ان کو کہ ہم وقت میں پیچھے آ گئے ہیں؟ کہتے ہاں یہ بھی بہتر ہے، تم یہی کر سکتی تھی، کہانیاں تو گھڑنی آتی ہیں تمہیں۔ کہتے ہی لیکن ہم شادی نہیں کریں گے، ہم صبح ہی آج رات ہی کہیں چلے جاتے ہیں۔ کہتے ایسا نہیں ہوگا تالیہ، شادی کرنی ہی پڑے گی، اور یہی ایک کام ہے جس سے ہم راجہ مراد کو بھی مجبور کر سکیں گے کہ وقت کی چابی دے اور ہم واپس جا سکیں۔ کہتی لیکن آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، بیوی ہے، آپ اب ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے والے ہیں، میں آپ سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ پھر وہ ایک دم سے کہتا ہے شادی نہیں کرنی، ایک کاغذی شادی ہوگی، باقی تم مجھ پر چھوڑ دو۔ کہتی تو آپ کو مطلب آپ کو سب کچھ پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہتا ہاں۔ کہتی ٹھیک ہے، مجھے بھی، میں نے جو ملکہ کو سب کچھ کہا ہے نا سب کچھ جھوٹ ہے۔ کہتا ہاں مجھے بھی پتہ ہے، تم مجھے صرف تم میری ایک فین ہو، تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ مجھے تم میں دلچسپی ہے شادی میں۔ مان فاتح بھی اس کو کہتا ہے۔ تالیہ کو ایک دم سے بہت غصہ آتا ہے کہ ہاں مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ادھر وانگڈی جو ہے نا واپس آ جاتا ہے اس کو ملکہ کو بھیج کے، اور آگے اس کو کہتا ہے شہزادی آپ کے لیے بھی بگی کھڑی ہے، آپ کو واپس جانا ہے؟ کہتی ہاں۔
پھر وہ اس کونے کو دیکھتی ہے جس میں مجسمہ بننے کا مجسمہ بنا ہوتا ہے مستقبل میں. تو وہ وانگ لی کو کہتی ہے کیا آپ نے یہاں پہ کچھ بنانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے؟ وانگ لی ایک دم سے کہتا ہاں میں مجسمہ بنانا چاہتا ہوں اپنا، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن مجھے بہت خواہش ہے کہ میں مجسمہ بناؤں. تو ایک دم سے پوچھتا ہے آپ نے پینٹنگ کی ملکہ کی بنائی تھی، تو کیا آپ کو مجسمہ بھی بنانا آتا ہے؟ شہزادی تالیہ کہتی ہاں مجھے بنانا آتا ہے، لیکن میں بناؤں گی نہیں. فاتح اس کی طرف ایک دم سے ایسے دیکھتا ہے، سیریسلی نہیں بناؤ گی؟ کہتی ہاں غلام فاتح میں نہیں بنانے والی، اور نہ ہی دوبارہ یہاں پہ آؤں گی. یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے. کہتے ہیں اب صبح ملاقات ہوگی، یہ کہہ کے چلی جاتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. یہ پارٹ بھی لمبا ہو گیا. اس کا نام تھا صنم تراش. اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.